الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، ہماری آج کی یہ مجلس اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ اس طرح کی مجالس رمضان المبارک میں منعقد کی جاتی ہے، اس لیے کہ عام طور پر مسلمانوں میں رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے رمضان ہی کے مہینے میں اس قسم کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اور اس قسم کی مجلس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت آ جائے اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم صحیح طور پر ہمارے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ یہ اس مجلس کا مقصد ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کے لیے عذاب کی خبر دی ہے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اپنے یہاں خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق اور جو فرائض اس پر عائد کیے ہیں، ان حقوق اور فرائض کو وہ ادا نہیں کرتا۔ مثلا مال کے متعلق ایک حق اور ایک فریضہ یہ عائد کیا کہ اس مال کے ذریعے سے اپنے والدین کے خرچے کو برداشت کیا جائے، اپنی اولاد اور بیوی کے نان نفقے کو برداشت کیا جائے۔ اب اگر کوئی اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا، ان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، یا والدین پر خرچ نہیں کرتا جو ان کا حق ہے، تو یہ اس میں داخل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یا اسی طرح مال میں ایک حق ہے زکوٰۃ کا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یا اسی طرح مالی ایک حق ہے صدقہ فطر کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور جو فرائض اس پر عائد کیے ہیں، ان حقوق اور فرائض کو وہ ادا نہیں کرتا، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے کہ جو لوگ اس طرح مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو تم دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان کی کہ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونا اور چاندی کو جس کا تم نے ذخیرہ کیا ہے اس کو آگ پر تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے سے تمہاری پیشانیاں، تمہارے پہلو اور تمہاری پشت کو داغا جائے گا، اس سے داغ دیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے دنیا میں اپنے فائدے کے لیے اس کو جمع کر کے رکھا تھا، یہ یہی خزانہ ہے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، لہٰذا تم اپنے اس خزانے کو ذخیرہ اندوزی کرنے کا مزہ تم چکھو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے
بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ صرف یہی آیت نہیں، اس کے علاوہ بھی اور چند آیتیں ہیں کہ جس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی ہلاکتی ہے، بہت بڑی بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب جوئی کرنے والا ہے اور تانا زنی کرنے والا، یعنی کہ جو لوگوں کے زندگی میں وہ عیوب تلاش کرتا رہتا ہے کہ کس میں کیا عیب ہے تاکہ اس پر عیب زنی کرے، اور اس کا اور وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بربادی ہے کہ جو تانا زنی کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو تانے دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بربادی ہے۔ آگے کہا اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بربادی ہے الذی جمع مالا وعددا، کہ جس نے اپنے مال کو جمع کیا، وعددا، اور اس نے اپنے مال کو گن کر رکھا۔ اپنے مال کو جمع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی نفس سے کوئی مال کو جمع کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو اس طرح جمع کیا کہ اس مال میں جو حقوق تھے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، اپنے اہل و عیال پر جو نان نفقہ اور خرچہ تھا وہ ادا نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے کہ اپنے مال کو اس نے جمع کیا، وعددا، اور اس نے اپنے مال کو گن کر رکھا کہ روزانہ اس مال کو گنتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میں اس میں کتنی زیادتی ہوئی، کتنی بڑھوتری ہوئی، اور اس زیادتی کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ آگے کہا وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، یعنی کہ میں اس مال کی بنیاد پر ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، ایسا وہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ یہ روندنے والے عذاب میں ڈالا جائے گا، روند دینے والے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ نہیں جانتے کہ یہ رون دینے والا عذاب کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت کرے وہ عذاب کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ دیکھو یہ کہا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ اس اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ آگ کسی انسان کی جلائی ہوئی نہیں ہے کہ جو مٹی سے یا پانی سے یا فائر بریگیڈ سے بجھ جائے، بلکہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کسی ذریعے سے بھی بجھے گی نہیں۔ اور آگے کا وَتَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اور یہ آگ جو ہے اس کی تپش، اس کی جلس جو ہے وہ انسان کے دل تک پہنچے گی۔ یعنی یہ کہ یہ آگ جو ہے وہ ایسی دنیاوی آگ جیسی نہیں ہوگی کہ صرف ظاہر کو ہی جلائے اندر کو نہ جلائے، بلکہ یہ آگ ایسی خطرناک ہوگی کہ جسم کے ظاہر کے ساتھ ساتھ جسم کا جو اندرونی حصہ ہے دل تک کے حصے کو بھی یہ جلا ڈالے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی کہ جو اپنے مال کو جمع کرتے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض عائد کیے اس کو وہ ادا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قرآن کریم کی آیت اور احادیث ہیں، لیکن میں بس اتنی ہی تفصیل پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو یہ ان آیت کی روشنی میں اب ہمیں ہماری زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم ہمارے ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس مال میں ہم پر جو فرائض اور واجبات عائد کی ہے وہ فرائض ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اس میں خاص طور پر زکوٰۃ کے متعلق تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہے میں اپنے مال کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور آئندہ بھی ہم اس اہتمام کو برقرار رکھیں، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہے تو آج ہی ہم اس کی توبہ کر لیں، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس کی ہم تلافی کر لیں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ میں انشاءاللہ مکمل طور پر ایک روپے کا حساب کر کے میں زکوٰۃ ادا کروں گا، ایسا ہم عزم کا ارادہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہمارا ہے زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے۔ تو جہاں تک زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے پہلی بحث ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔
یہ بحث اس لیے ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں کر دی کہ بھئی ہر ایک کو اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی رعایت نہیں، ہر ایک کو ادا کرنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے سہولت دی ہے۔ کیا سہولت دی ہے؟ سہولت یہ دی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں پر ہی زکوٰۃ کو واجب کیا جن میں چند شرطیں پائی جاتی ہیں۔ جن میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں انہی پر زکوٰۃ واجب ہے، جن میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو وہ شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس لیے اگر کافر ہوگا تو اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ لاکھوں ڈیر مال کا مالک ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ آدمی مسلمان ہو۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، لہٰذا چھوٹے بچے پر، نابالغ بچہ یا بچی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس لیے اگر چھوٹے بچے کی ملکیت میں چاہے مال ہے اور وہ مالدار ہے اور اس کے بعد نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اس کے تعلق سے ہم ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ بہت سی مرتبہ والدین اپنی چھوٹی بچوں کے لیے زیورات خریدتے ہیں۔ اب وہ زیورات خریدنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان بچوں کی شادی ہوگی تو شادی کے موقع پر یہ زیورات ان کو دے دیے جائیں گے، اس نیت سے۔ ابھی دیے نہیں ہوتے، ابھی تو باپ کے اپنے پاس ہی ہوتے ہیں، دیے نہیں ہوتے، صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ زیورات ہم خرید لیں، چونکہ چند سالوں کے بعد بچی کی شادی ہونی ہے تو شادی کے موقع پر اس کو دینا ہے۔ تو محض اس طرح نیت کر لینے سے ابھی یہ زیورات کا بچی جو ہے وہ مالک نہیں ہوئی، بلکہ باپ ہی ابھی ان زیورات کا مالک ہے، اس لیے باپ کو ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں، لیکن اگر کسی باپ نے وہ زیورات اپنی چھوٹی اور نابالغ اولاد کو اگر دے دیا ہے مالک کے طور پر، چاہے ان کے قبضے میں نہیں دیا، قبضہ تو اپنا ہی رکھا تھا، لیکن اس نے ان کو دے دینے کا طے کر لیا تھا اور کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی کر لیا تھا کہ بھئی میں نے یہ زیورات، اس زیورات کا میری ان بچیوں کو مالک بنا دیا، تب تو پھر یہ زیور کے مالک وہ بچیاں ہو گئی، تب تو پھر وہ اگر نابالغ ہے تو ان پر بھی اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور باپ چونکہ اس زیورات کا مالک نہیں ہے اس لیے باپ پر بھی اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کے تعلق سے یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو، یعنی کہ پاگل نہ ہو۔ چنانچہ جو شخص اگر پاگل ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، لیکن پاگل کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ ایک تو پاگل وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر ہی پاگل تھا، یعنی کہ جب پیدا ہوا تبھی سے وہ پاگل تھا اور آج تک وہ مسلسل پاگل ہی رہا، تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس پر چاہے وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر خدا کرے کہ اس کا پاگل پن بعد میں دور ہو گیا تو بھی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ تو اس پاگل کا حکم ہے کہ جو پیدائشی طور پر پاگل ہو۔ دوسرا وہ آدمی کہ جو پیدائشی طور پر تو پاگل نہیں تھا بلکہ تندرست تھا، بالکل ٹھیک تھا، ایک نارمل آدمی ہی تھا، لیکن بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے اس کے دماغ پر چوٹ لگ گئی اور جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا۔ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ پورا کا پورا 1 سال اگر پاگل رہا ہے، پورا کا پورا 1 سال اگر پاگل رہا ہے تب تو اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر پورا 1 سال پاگل نہیں رہا ہے بلکہ 6-8 مہینے ہی وہ پاگل رہا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تب تو اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ ہاں، اگر پورا سال اگر وہ پاگل رہے تب تو اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے سال میں اگر وہ تندرست ہو گئے تو پچھلا ایک پورا سال جو وہ پاگل رہا تھا اس پورے سال کی بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ پاگل کے متعلق آگے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ بھئی اب آدمی مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ایک اور شرط لگائی کہ آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ اب نصاب شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا، ایک دورہ مقرر کیا ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ بھئی کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہونی ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونی ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے، یہ بات نقی کرنے کے لیے الشریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے اور یہ طے کیا ہے
کہ اگر کسی کے پاس مال اتنا ہے تب تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس اس سے بھی کم مال ہے تب تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس کو نصاب کہتے ہیں۔ اب وہ نصاب کیا ہے؟ تو نصاب ایسے شریعت نے دو نصاب مقرر کیے، ایک سونے میں مقرر کیا ہے اور ایک نصاب چاندی میں مقرر کیا ہے۔ سونے میں شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے 7.5 تولہ، جس کا گرام کے حساب سے جس کا وزن ہوتا ہے 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام اور 480 ملی گرام، اتنا یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو، اور قرض وغیرہ کو وضع کرنے کے بعد، اس پر جو قرضہ وغیرہ تھا ان سب کو وضع کرنے کے بعد بھی اس کی ملکیت میں 87 گرام 480 ملی گرام یا اس سے زیادہ ملکیت کا مالیت کا سونا اگر اس کے پاس ہے تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں نصاب کا مالک ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے چاندی میں۔ چاندی میں شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے 52.5 تولہ چاندی، گرام کے حساب سے جس کا مقدار ہوتی ہے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی۔ تو اب اگر کسی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام یا اس سے زیادہ مقدار میں اگر چاندی موجود ہے قرض وغیرہ کو ادا کرنے کے بعد بھی، تو یہ شخص شریعت کی نظر میں نصاب کا مالک ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، اب اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اسی طرح روپے پیسے بھی ہیں، تجارت کا سامان بھی ہے، لیکن یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ نصاب کے بقدر نہیں پہنچتی۔ مثلا سونا جو ہے وہ بھی 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی ہے وہ بھی 52.5 تولہ سے کم ہے، اس کے پاس کچھ روپے پیسے پڑے وہ بھی چاندی کے نصاب سے کم ہے، اور کچھ تجارت کا سامان پڑا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو کیا رہے کہ اس میں ان ساری چیزوں کی قیمت کو ملایا جائے گا، سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، جو روپے پیسے ہے وہ بھی، اسی طرح اس کے پاس جو تجارت کا سامان ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو، بیچنے کی جو قیمت ہے مارکیٹ ویلیو وہ نکال کر ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور ان سب کو ملانے کے بعد اس پر اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو اس قرضہ وغیرہ کو ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کتنا مال بچتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جاتی ہے، یہ سب کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اب یہ بھی شریعت کی نظر میں نصاب کا مالک سمجھا جائے گا اور اس پر بھی اب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپے پیسے ہی ہے صرف، تو بھی اس میں یہی ہے کہ یہ روپے پیسوں میں دیکھا جائے گا کہ اس کا قرض وغیرہ وضع کرنے کے ادا کرنے کے بعد یہ پیسے اگر اتنے ہیں کہ جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ سکتی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تب تو یہ شریعت کی نظر میں نصاب کا مالک ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپے پیسے بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس جو ہے وہ تجارت کا سامان ہے، مثلا اس کے پاس پیسے پڑے تھے، اس نے ایک پلاٹ خرید لیا اس نیت سے کہ آگے جب اس کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ دوں گا، تو یہ تجارت کا مال اس کے پاس پڑا ہے، تو اب اس میں بھی اگر چاہے بقیہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، اور مارکیٹ ویلیو کتنی ہوتی ہے اور اس پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ وضع کرنے کے بعد اگر اس کی جو قیمت بچتی ہے وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو بھی یہ شریعت کی نظر میں نصاب کا مالک ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ بات ہو گئی کہ آدمی نصاب کا مالک ہو۔ آخری شرط یہ ہے کہ پھر نصاب کا مالک ہوتے ہی فوراً اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا آسانی ہے کہ اب اس پر 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب کا آدمی مالک بنا تو مالک بنتے ہی فوراً اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو گئی کہ اب زکوٰۃ ادا کرو، نہیں، بلکہ اب اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کی مہلت ملے گی کہ جب 1 سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اب سال کے گزرنے کے تعلق سے بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، چونکہ اس سلسلے میں بھی بہت سے لوگوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک بنا، جس آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال آیا، جس دن اس کے پاس یہ مال آیا اس دن سے اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد درمیانی سال میں ہمیں دیکھنا نہیں ہے کہ کتنا مال آ رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اب 1 سال مکمل ہونے پر اب دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے،
دیکھا جائے گا ہمارے پاس کتنا مال. جو مال ہمارے پاس سال مکمل ہونے پر اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو ان سارے مال پر ہم کو زکوٰۃ واجب ہوگی. مثلا اس کو مثال سے سمجھے، کسی آدمی کے پاس گزشتہ سال رمضان کی پہلی تاریخ، گزشتہ سال پہلے رمضان کو کسی کے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے کہیں سے، تو وہاں سے اس کا سال شروع ہو گیا. چونکہ وہ نصاب کا مالک بن گیا، اب وہیں سے اس کا سال شروع ہو گیا. اب درمیان میں اس کے پاس کہیں سے کچھ پیسے آئے ہو یا نہ آئے ہو، یا یہ جو پیسے تھے 1 لاکھ روپے اس میں سے اس نے خرچ کیا ہو، یہ وغیرہ حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب اس سال کا پہلا رمضان آئے گا تو پہلے رمضان کو دیکھ لیا جائے گا کہ اس کے پاس اب کتنا مال ہے. اب اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، یا اگر 80,000 بچے اور وہ بھی نصاب کے بقدر رہے تو اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر سال کے ختم ہونے پر دیکھا کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہی نہیں رہا، نصاب سے بھی کم ہو گیا، تب تو پھر اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور اب اس پر سے زکوٰۃ کا فریضہ ساقط ہو گیا. لیکن پھر اب آئندہ جب بھی وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک بنے گا اب وہیں سے سال شروع ہوگا. تو گویا سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال جو گزرنا ضروری ہے وہ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگر گزشتہ سال یکم پہلی رمضان کو کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ آئے، اس کے بعد 2 مہینے گزرے تھے کہ اس کے پاس کہیں سے اور 1 لاکھ روپیہ آ گئے، 2 مہینے گزرے تھے کہ کہیں سے اس کے پاس اور 2 لاکھ روپیہ آ گئے، پھر 1 لاکھ روپیہ آ گئے. پھر اس کے بعد رمضان کے 2 دن پہلے کہیں سے اس کے پاس مزید 2 لاکھ روپیہ آ گئے، اور اس سال پہلے رمضان کو اس کے پاس مال ہے 4 لاکھ روپیہ، اس کے پاس مال ہے 4 لاکھ. اب اس 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ ہی ایسا ہے کہ جس پر پورا سال گزرا ہے، ورنہ 1 لاکھ تو یہ تھا کہ جس پر 8-10 مہینے ہی گزرے، اور 2 لاکھ تو ایسے کہ اس پر تو 2 دن ہی گزرے. تو اب چونکہ نفس نصاب پر 1 سال گزر گیا ہے 1 سال پر، اس لیے 1 لاکھ کی تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن جو مزید 1 لاکھ روپے جس پر 10 مہینے گزرے ہیں اور مزید 2 لاکھ روپے جس پر 2 دن ہی گزرے، وہ بھی اس نصاب کے ساتھ ملا کر ان کی بھی ہم زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہر مال کا الگ الگ سال گنا نہیں جائے گا. جب نصاب پر سال گزرا تو سال کے آخر میں ہمارے پاس جتنا بھی مال موجود ہو، چاہے وہ 2 دن پہلے ہی ہمارے پاس آیا ہو، اب اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی سال کے تعلق سے. اب دوسری بحث ہے اموال زکوٰۃ. دیکھو شریعت کی ایک دوسری بہت بڑی سہولت ہمیں یہ دی ہے کہ شریعت نے ہم پر زکوٰۃ تو واجب کی، لیکن تمام اموال میں نہیں کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے سب کی زکوٰۃ ادا کرو، نہیں، بلکہ 4 طرح کے مال میں ہی شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے. عام طور پر تو شریعت نے 4 طرح کے مال میں ہی زکوٰۃ واجب کی ہے. گویا ہمیں 4 طریقے کے مال میں سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ بقیہ مال میں سے ہمیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. کون سے 4 مال ہے؟ پہلا اور دوسرا میں ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں چونکہ دونوں کے مسائل ایک جیسے. پہلا اور دوسرا مال ہے سونا اور چاندی. پہلا مال ہے سونا، دوسرا نمبر ہے اموال زکوٰۃ میں سے چاندی. اب یہ سونا اور چاندی چاہے یہ ڈلے اور بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے یہ سونا اور چاندی زیورات کی شکل میں ہو، چاہے یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ کسی میڈل کی شکل میں ہو یا کسی ٹرافی کی شکل میں ہو، یا اسی طرح یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ چاہے تو سکوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اور چاہے یہ تجارت کے لیے ہو چاہے اپنے استعمال کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی. تو سونا اور چاندی میں کہ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو تو یہ اموال زکوٰۃ میں سے اس کو گنا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا، سونا اور چاندی میں کچھ چند طریقے کے سونا اور چاندی ایسے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. مثلا کسی آدمی نے سونے کا دانت لگوایا تھا، یا مثلا کسی نے ناک بنوائی تھی سونے یا چاندی کی، یا اپنے بدن کا کوئی عضو سونے اور چاندی کا بنوایا تھا. اب یا اسی طرح مثلا اس کے دانت میں کھول تھا، اس کھول میں اس نے سونا اور چاندی بھروایا تھا مسالے کے طور پر، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ انسان کے جسم کے ساتھ اس طرح مل گئے کہ یہ انسان کے بدن ہی کا ایک حصہ ہو گئے، اس لیے اب یہ الگ سے سونا اور چاندی نہیں سمجھے جائیں گے، اس لیے اب اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس
کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح کسی آدمی کے پاس سونا تھا لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے اپنے یہ سونا جو ہے وہ بینک میں گروی رکھ کر وہاں سے اس نے لون لے لی، قرض لے لیا، تو ہمارا یہ سونا جو گروی رکھا ہے اب اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو چیز گروی رکھی ہوتی ہے، گرو رکھی ہوتی ہے، اس چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو ہم نے سونا اور چاندی اگر بینک میں گرو رکھ دیا ہے کہیں سے قرض حاصل کرنے کے لیے، یا کسی آدمی کے پاس ہی گرو رکھ دیا ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح ہمارے پاس سونا اور چاندی تھا لیکن ہم نے کسی جگہ رکھا تھا اور اس کی جگہ ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے وہ کہاں رکھا تھا، بھول گئے، تو اب اس کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اگر اتفاق سے آئندہ سال میں وہ مل گیا تو بھی پچھلے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو بھی پچھلے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جب سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے وہ اپنا سونا اور چاندی، وہ زیورات کہاں رکھے تھے، بھول گیا اور اس کو مل نہیں رہے، گم ہو گئے، تو اب یہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ چند طرح کے سونے اور چاندی کی بات ہوئی۔ ہاں ایک بات یہ سمجھ لو کہ سونا اور بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سونے اور چاندی کے تار ہوتے ہیں، اس میں بنائی ہوتی ہے سونے اور چاندی کے تار کی، یا بہت سے لوگوں کے پاس گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کا جو ہے وہ کیس یا اس کی یعنی اس کا جو بیلٹ ہوتا ہے وہ سونا اور چاندی کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ کپڑے میں جو دھاگے ہوتے ہیں سونے چاندی کے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا گھڑی وغیرہ یا چشمے وغیرہ میں اگر سونا اور چاندی ہے، یا موبائل میں ہے، ویسے بھی لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، تو یہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ تو بات ہو گئی سونا اور چاندی کے تعلق سے۔ تیسرا مال ہے اموال زکوٰۃ میں، تیسرا مال ہے روپیے اور پیسے۔ تیسرا مال ہے روپیے اور پیسے، کے روپیے اور پیسوں کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب روپیے اور پیسوں میں وہ روپے اور پیسے بھی گنے جائیں گے جو ہمارے پاس کیش کی شکل میں پڑے، ہمارے پاس کیش کی شکل میں یا چیک کی شکل میں پڑے یا ڈرافٹ کی شکل میں پڑے یا مثلا کسی بینک کے بانڈ کی شکل میں پڑے، کسی بھی شکل میں ہمارے پاس پڑے، ان روپیے اور پیسوں کو بھی گن لیا جائے گا۔ اسی طرح وہ روپیے اور پیسے بھی گنے جائیں گے جو ہم نے فکس ڈپوزٹ کیے ہوئے، جو فکس میں رکھے ہوئے، ان روپیے اور پیسوں کو بھی اس میں گنا جائے گا جو ہم نے فکس میں رکھا ہوا۔ اسی طرح وہ روپیے اور پیسے بھی گنے جائیں گے جو ہم نے کسی کو بطور قرض کے دیے تھے، وہ روپیے اور پیسے بھی گنے جائیں گے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو روپیے اور پیسے ہم نے کسی کو بطور قرض کے دیے تھے، تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا اسی طرح ہم نے اپنا کوئی سامان کسی کو بیچا تھا اور اس کی قیمت اس کے پاس سے وصول کرنا باقی ہے، اس کی قیمت اس کے پاس سے وصول کرنا باقی ہے، تو وہ قیمت بھی اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی، چاہے وصول نہیں ہوئی، آئندہ چل کر وصول ہونے والی، لیکن ابھی بھی ہم پر اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، تو ان پیسوں کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح وہ روپیہ اور پیسہ جو ہم نے جو پروویڈنٹ فنڈ میں ہوتا ہے، پی ایف میں ہوتا ہے، بھئی یہ بھی سرکاری نوکری کرنے والے جو ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ میں سے کچھ فیصد حصہ جو ہے وہ حکومت کاٹ کر بینک میں جمع کرتی ہے، جو ان کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کے وہ پیسے اور اس میں حکومت کچھ اپنی طرف سے ملا کر یکمشت وہ رقم ان کو ریٹائر ہونے کے بعد دیتی ہے، جس کو پی ایف کہتے ہیں۔ تو اب ہماری وہ رقم جو ہم نے پروویڈنٹ فنڈ میں رکھی ہوئی ہے، تو اب اس رقم کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس رقم کے متعلق یہ سمجھ لو کہ وہ پروویڈنٹ فنڈ کہ جس میں آدمی کو حکومت کے قانون کی وجہ سے اس کو کٹوانا ہی پڑتا ہے، مجبوراً کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ جو سرونٹ ہوتے ہیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو اختیار نہیں ہوتا بلکہ گورنمنٹ کاٹ ہی لیتی ہے ان کے اختیار کے بغیر۔ تو یہ پی ایف میں ہماری جو رقم جمع ہوئی ہے اس رقم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں جب یہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ زکوٰۃ جب یہ رقم وصول ہوگی تو اب اس کے بعد پھر 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، یہ پروویڈنٹ فنڈ۔ لیکن بہت سی مرتبہ پروویڈنٹ فنڈ کی شکل بعض کمپنی میں، چونکہ آج کل تو پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنے ملازمین اور سرونٹ کو یہ پی ایف کی سہولت میسر کرنا شروع کیا ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ملازمین کے اختیار سے ان کو اختیار ہوتا ہے کہ بھئی تم ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے اتنا فیصد جو ہے تم کٹوا لو اور ہمارے اکاؤنٹ میں یہاں جمع کروا دو، ہم آپ کی یہ رقم محفوظ کریں گے، آپ کے ریٹائر ہونے کے بعد کمپنی اپنی طرف سے اتنی رقم ملا کر تمہیں یکمشت اتنی رقم دے گی، لیکن اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی ہے، مرضی پر ہوتا ہے۔
تو اگر کسی یہ پی ایف اس طرح مرضی کا تھا اور آدمی نے اپنی مرضی سے اگر پی ایف میں یہ پیسے کٹوائے، تب تو ہر سال پروویڈنٹ فنڈ میں ہماری جو رقم جمع ہے اس رقم کی ہر سال ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق بات ہو گئی۔ اسی طرح ہماری وہ رقم کہ جو ہم نے کسی بیمہ پالیسی میں پریمیم کے طور پر بھری ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کار کا کوئی بیمہ لیا تھا اور اس میں پریمیم کے طور پر 3,000 6,000 10,000 جیسی جیسی کار ہوتی ہے یا جیسا جیسا وہ پالیسی ہوتی ہے اس حساب سے پریمیم کے طور پر رقم بھرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے بیمہ کی پالیسی میں پریمیم کے طور پر جو رقم بھری ہے، اس رقم کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تو اس کے متعلق یہ سمجھ لو کہ اگر وہ بیمہ جو بیمہ کی پالیسی ہم نے لی ہے اس میں اگر اس کا وہ واپس ملنا یقینی نہ ہو، جیسے کہ عام طور پر کار وغیرہ کا جو بیمہ ہوتا ہے اس میں ملنا یقینی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ مدت ختم ہو جائے اور آپ کو کچھ بھی نہ ملے، تو اس میں ملنا یقینی نہیں ہوتا، تو ایسے بیمہ پالیسی میں ہم نے جو پریمیم کے طور پر رقم بھری ہے اس رقم پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن لائف انشورنس جو ہوتا ہے، زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، تو اس میں یقینی طور پر وہ رقم بعد میں ملتی ہے، اس رقم کا ملنا یقینی، تو اس میں ہم نے پریمیم کے طور پر جتنی رقم بھری ہے اتنی رقم پر ہر سال قاعدے کے مطابق ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ اس میں وہ رقم واپس ملنا یقینی۔ ہاں البتہ چند طرح کی رقمیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے کہ مثلا ہمارے پاس کیش موجود ہے لیکن دوسری طرف ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم نے کہیں سے قرض لیا تھا، اتنی رقم ہمیں قرض میں چکانی اور ہمارے پاس جو رقم ہے وہ اسی کے بقدر ہے، تو اب اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح کسی آدمی کے پاس رقم ہے لیکن اس کو اپنے نابالغ بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کی باقی ہے، جو اس نے پورے سال پڑھائی تو کر لی تھی اور اب اس کی فیس ادا کرنی باقی ہے، یا مثلا گھر میں بجلی کا بل وغیرہ آ چکا تھا اور اس کو بھرنا باقی تھا ہمارا سال مکمل ہونے سے پہلے، تو ان سب کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ پیسے جو اس کے لیے رکھے ہوئے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا تھا اور نکاح کے وقت مہر کی ایک رقم طے کی تھی، چاہے نکاح کے وقت مہر کو نقد رکھا تھا یا ادھار رکھا تھا، لیکن عورت کو ابھی تک وہ مہر کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے، شوہر کی طرف سے اس کو دی نہیں گئی ہے، تو اس مہر پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس مہر کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب یہ مہر کی رقم وصول ہوگی، وصول ہونے کے بعد جب اس پر 1 سال گزرے گا تب پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ابھی جب تک وصول نہیں ہوئی، چاہے نکاح کے وقت مہر کو نقد رکھا تھا لیکن جب تک وصول نہیں ہوئی ہے تب تک اس مہر کی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی آدمی نے کسی کے مال یا جان کا کوئی نقصان کر دیا تھا اور اس نقصان کا تاوان اس کو بھرنا تھا، تو جتنا تاوان بھرنا ہے اس کے ذمے میں ہے تو وہ رقم بھی اس کی جو ہے وہ وضع کی جائے گی، اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی آئندہ کسی ضرورت کے لیے پیسے رکھے تھے، جو ضرورت ابھی آئندہ آنے والی ہے، مثلا حج میں جانے کے لیے رقم جمع کر کے رکھی تھی، یا اپنا مکان تعمیر کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، یا اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے، تو آئندہ ضرورت کے لیے جو پیسے جمع کر کے رکھے تو اس میں تو ہر میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں چاہے آئندہ ضرورت کے لیے رکھے ہو پھر بھی اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ ہو گیا پیسوں کے تعلق سے جو ضروری جو مسائل تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے پاس پیسے جو ہوتے ہیں وہ کسی ملک کی کرنسی کی شکل میں ہوتے ہیں، مثلا اس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں یا ریال ہوتے ہیں یا پاؤنڈ ہوتے ہیں، ایسی شکل میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ نقد روپے اور پیسے سمجھے جائیں گے، اس کو بھی حساب پہ لیا جائے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چوتھا مال ہے مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جائے تب وہ مال تجارت بنے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے خریدا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو، اور تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک مسلسل بیچنے کی یہ نیت برقرار ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک مسلسل بیچنے کی نیت باقی ہو، درمیان میں بیچنے کی نیت ختم نہ ہوئی ہو، مسلسل باقی ہو، تب یہ مال تجارت بنے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھے، مثلا کسی آدمی نے 1 لاکھ روپے کا کوئی پلاٹ خریدا،
اب خریدتے وقت ہی اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو آگے بھاؤ بڑھے گا تب بیچنے والا ہوں، انویسٹ کے لیے ہی میں خرید رہا ہوں، تو بیچنے کی نیت، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک اس کی یہ نیت برقرار ہے، باقی ہے، بیچنے کی یہ نیت باقی ہے۔ تو اب یہ جب سال پورا ہوگا اور جب وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو اس میں اس پلاٹ کو بھی گنا جائے گا، اس لیے کہ یہ مال تجارت ہے، اس میں تینوں باتیں پائی۔ اچھا، لیکن اگر کوئی مال ایسا ہے کہ اس نے اس کو خریدا نہیں، پہلی بات جو تھی خریدا ہو، تو اگر کسی نے خریدا نہیں ہے، مثلا اس کو میراث اور وارثے میں ملا تھا یا اس کو کہیں سے بھیٹ اور ہدیے میں ملا تھا، تو یہ جس وقت وارثہ اور بھیٹ میں ملا، چاہے اسی وقت سے بیچنے کی نیت ہو اور آج تک بیچنے کی نیت برقرار ہو، پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو خریدا نہیں گیا ہے، اور پہلی شرط ہے کہ اس کو خریدا گیا تو اس کو خریدا نہیں ہے۔ اسی لیے اسی سے وہ مسئلہ بھی آ گیا جو ہمارے گھر میں کھیتی کی جو پیداوار تیار ہو کر آتی ہے، تو وہ چونکہ ہم نے کہیں سے خریدی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے گھر کی پیداوار ہوتی ہے، تو وہ چاہے پیداوار حاصل ہوتے وقت ہی ہمیں بیچنے کی نیت ہوتی ہے اور یہ نیت برقرار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو ہم نے خریدا نہیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ اس کو ہم نے خریدا۔ لہٰذا بہت ساری ہماری ماں اور بہنوں کو بطور میراث کے ان کو زمین اور پلاٹ ملتی ہے، اب ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بیچ دینا ہے، اور جس وقت ملا تبھی سے بیچنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ان بہنوں اور ماں اور بہنوں نے خریدا نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ میراث میں ملا ہے، جو میراث میں ملا ہے، خریدا نہیں ہے، تو پہلی شرط نہیں پائی۔ دوسری بات کہ جس کسی نے خریدا تو لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ ہو، تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہوگا اور اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے کہیں سے گاؤں میں پلاٹ مل رہا تھا، خریدا، لیکن جس وقت خریدا اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اس میں اپنا مکان تعمیر کروں گا اور اس میں رہوں گا، یہ نیت تھی اس کی، تب تو چاہے اس نے خریدا ہے، لیکن چونکہ اب خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو اب چاہے بعد میں بیچنے کی نیت کر لے تو بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک بیچنے کی یہ نیت برقرار، زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک بیچنے کی یہ نیت برقرار۔ لہٰذا اگر کسی نے خریدا تھا اور خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت تھی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور کہا کہ نہیں اب بیچنا نہیں ہے، مارکیٹ بہت ڈاؤن آ گیا ہے، بیچنا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ میں اس میں اپنا مکان ہی بنا کر رہوں گا، ایسا ارادہ کر لیا، تو اب اس پر زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب بعد میں اگر مارکیٹ بڑھا اور پھر اس کا ارادہ ہو کہ چلو اس کو بیچ دیتے، تو اب چاہے دوبارہ بیچنے کی نیت کرے گا، پھر بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو اور وہی نیت مسلسل برقرار ہو تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ ہو گیا مال تجارت کے تعلق سے۔ اب انہی شرطوں کے تعلق سے چند مسائل بیان کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلا کہ بہت سارے جو دکاندار ہوتے ہیں، تو دکان میں جو سامان بیچنے کا ہے اسی سامان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دکان کا وہ سامان جو جامد اثاثہ اور فکس ایسٹس کی شکل میں، بھائی جیسے کہ اس کا فرنیچر ہے، دکان میں جو ہے وہ اس کا اچھا اس نے رینوویشن کروایا تو وہ سارا خرچہ، اے سی لگا ہوا ہے، فرنیچر وغیرہ، یہ سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے تو یہ سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو مال صرف بیچنا ہے اسی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری کی جگہ ہے، یا اسی طرح فیکٹری کی جو عمارت ہے، یا اس فیکٹری میں جو مشینریاں رکھی ہوئی ہے، یا اس فیکٹری کے کام کاج کے لیے جو سواریاں اور گاڑیاں رکھی ہوئی ہے، یا اسی طرح اس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جو اوزار رکھے ہوئے ہیں، آلات اور اوزار رکھے ہوئے، تو ان سب پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے نہیں، یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے نہیں۔ یا اسی طرح اگر کسی کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے کہ جس میں اس کی مالکیت میں 10 ٹرک موجود ہے کہ جو کرائے پر اس کو چلا رہا ہے، تو ان ٹرک کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں، جو کرایہ حاصل ہوا ہے تو اس میں اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اس کرائے کو ادا کرے گا، لیکن اس ٹرانسپورٹ کمپنی میں جو ٹرکیں موجود ہیں ان گاڑیوں اور سواریوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں۔ اچھا، اسی طرح مچھلی فارم، اب مچھلی فارم میں ہوتا ہی ہے کہ اگر اس نے اس مچھلی فارم میں بیج اس نے اگر خرید کر ڈالے، تو اب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب جس دن زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس دن اپنے مچھلیوں کی مارکیٹ ویلیو نکال دے کہ اگر ان تالاب میں موجود ساری مچھلیوں کو اگر میں ایک ساتھ بیچوں تو کتنے میں بیچوں، جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
یا اسی طرح مرغی فارم ہوتا ہے تو اس میں 2 طریقے کا ہوتا ہے مرغی فارم. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرغی کے چھوٹے چوزے کہیں سے خرید کر لائے جاتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بڑے ہو جائے تو ان کو بیچ دیں گے, تو خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہوتی ہے. تو اس میں تو جس دن ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن پورے مرغی فارم کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس مرغی فارم میں مرغیاں جو ہوتی ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, بلکہ وہ مرغیاں رکھنے کا مقصد ان سے انڈے حاصل کرنا ہوتا ہے اور پھر ان انڈوں کو بیچنا ہوتا ہے. تو وہاں ان مرغیوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, ان انڈوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. بھائی مرغیوں پر تو اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کو بیچنا نہیں ہے, انڈوں پر اس لیے نہیں ہوگی کہ انڈے اس نے خریدے نہیں ہیں, اس کے اپنے یہاں پیداوار ہوئی, تو ان انڈوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, سمجھے. ہاں لیکن جب انڈوں کو بیچ دے گا اور جو رقم حاصل ہوگی تو اپنی بقیہ رقم کی جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دے گا. تو یہ ہو گیا مال تجارت کے تعلق سے تو چند مسائل تھے. اب آخری بحث ہے زکوٰۃ کی ادائیگی, کہ زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے اور کہاں کہاں ادا کی جائے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے سمجھ لو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ جب ادا کی جائے گی تو 40واں حصہ ادا کیا جائے, 2.5% بطور زکوٰۃ رقم ادا کی جائے گی. جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کیا جائے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے مصرف میں دی جائے, یعنی کہ وہاں دی جائے جہاں خرچ کرنے کی شریعت نے حکم دیا ہے. اب وہ کن کو دی جائے, تو مثلا ایک تو مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے, فقیر کو بھی دی جا سکتی ہے. مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہ ہو, تو اس کو مسکین کہتے ہیں. اور فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کی ضرورت سے زائد نہ ہو, اس کی ضرورت سے زائد, اس کے پاس ضرورت سے زائد مال سامان یا روپیے پیسے وغیرہ نہ ہو کہ جو نصاب کے وقت جو نصاب کو پہنچ جاتے ہو, تو اس کو شریعت کی نظر میں فقیر کہتے ہیں. تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, تو مسکین کو دی جا سکتی ہے, فقیر کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح قرآن کریم نے ایک تیسرا مصرف بیان کیا ہے عاملین, کہ جو اسلامی حکومت کی طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو آدمی مقرر ہوتے ہیں تو ان کو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم میں سے دی جاتی ہے, تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے. یا اسی طرح فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کی مراد یہ کہ بھئی جو اگر مسلمان جہاد کے لیے کوئی لشکر روانہ کر رہے ہیں تو اس لشکر کی تیاری کے لیے, اس لشکر کے ساز و سامان کے لیے, یا لشکر میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے گھر والوں کی پیچھے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ہو گیا فی سبیل اللہ. اسی طرح شریعت نے مقروض کو بھی, جن پر قرضہ ہو گیا ہے کہ بھئی ایک تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس پر قرضہ ہو گیا ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. یا کسی کے پاس مال تو ہے لیکن قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے مال سے اگر قرضہ ادا کیا جائے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے, تو ایسے مقروضوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک مصرف قرآن نے بیان کیا ہے وہ اپنی سبیل مسافر, کہ ایک آدمی اپنے وطن پر چاہے مالدار لیکن وہ سفر میں آیا, اب سفر میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اس کو مال کی ضرورت پڑی, کچھ بھی نہیں, تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی حد تک وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے جب تک سفر میں. لیکن مسکینوں میں فرق یہ ہے کہ مسکین اپنی ضرورت سے زیادہ بھی لے سکتا ہے, لیکن یہ مسافر جو زکوٰۃ لے گا تو وہ صرف اپنی ضرورت کی حد تک لے گا, ضرورت سے زیادہ لینا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے, تو مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ چند مصرف ہے. اچھا, ان مصرف میں جو زکوٰۃ دی جائے گی تو ان میں بھی چند شرطیں. پہلی شرط یہ کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ان کو بلا عوض دی جائے, زکوٰۃ کی رقم ان کو بلا عوض دی جائے. اگر ان سے کوئی عوض مانگا گیا کہ تو میرا اتنا کام کر دے تو میں تیری زکوٰۃ سے مدد کروں گا, تو یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ بلا عوض نہیں ہوا, تو بغیر کسی عوض کے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نیت سے دی جائے, زکوٰۃ کہہ کر نہ دی جائے لیکن زکوٰۃ کی نیت سے دی جائے. دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت ہو, چاہے اس کو کہے کچھ اور کہ بھئی چل تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, لیکن نیت اگر زکوٰۃ کی تو یہ صحیح. نیت جو ہے وہ زکوٰۃ کی ہونی چاہیے, زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے, تو نیت بھی زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی رقم اس مصرف کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے. دیکھو اس کا کیا مطلب مالکانہ طور پر دینے کا, مثلا اس کو مثال سے سمجھے کہ بھئی میرے اوپر 5,000 روپئے زکوٰۃ واجب ہے, میں نے سوچا کہ میرے پاس
گھر ہے، اس گھر میں ایک مہینہ رہنے کا کرایہ بھی 5,000 ہوتا ہے، تو میں کسی غریب کو یہ کہہ دوں کہ مجھے ایسے بھی 5,000 بطور زکوٰۃ کے دینے، تو ایک کام کر، تو فقیر ہے، تو ہی میرے گھر میں ایک مہینہ مفت میں رہ لے تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے 5,000، تو ادا نہیں، اس نے کیا مالک بنانا نہیں ہوا، اس کو تو صرف ہم نے رہنے کے لیے دیا ہے، اس کے لیے ہم نے صرف مباح کیا، اس کو مالک نہیں بنایا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سے اس کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے۔ یا اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مستحق زکوٰۃ کے مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے یہ کہہ کر کہ بھئی لو ابھی اپنا ضرورت پوری کرو لیکن جب بعد میں پیسے آ جائے تو واپس کرنا، بطور قرض کے دے رہا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالکانہ طور پر دینا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو قبضے کے ساتھ دے دی جائے، لہٰذا اگر کسی نے زکوٰۃ کا حساب کر کے وہ رقم اپنے گھر کے الگ کباٹ میں رکھ دیے، تجوری میں الگ رکھ دیے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ مالک فقیر اور مستحق زکوٰۃ کے قبضے میں دینا ضروری، مستحق زکوٰۃ کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ آخری بات ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، بہت وقت ہو گیا، کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، تو اس میں سب سے پہلے سمجھ لو کہ ایک تو مالدار کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، یا اس طرح مالدار کی جو نابالغ اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2 غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، نمبر 2 غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینے والا اپنے اصولوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے اصول سے مراد اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے پر دادا کو، اوپر تک باپ کے واسطے سے، یا اس طرح ماں کے واسطے سے جیسے کہ نانا، پر نانا، اوپر تک ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو آدمی جو ہے اپنے باپ، دادا، پر دادا، نانا، پر نانا، دادی، پر دادی، اسی طرح نانی، پر نانے وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں۔ اسی طرح آدمی اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے فروع کو مراد اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا، اپنے پر پوتے، اپنے شکر پوتے نیچے تک ان میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنی پوتی کو نہیں دے سکتا، اپنی پر پوتی کو یا اس سے نیچے تک ان کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے نواسا کو بھی نہیں دے سکتا، نواسی کو بھی نہیں دے سکتا نیچے تک، ان سب میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ تو اپنے اصولوں کو بھی نہیں دے سکتا، فروع کو بھی نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ اصول اور فروع کے علاوہ بقیہ جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لہٰذا بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم، یا اسی طرح چچا اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہے، چچا جو ہے اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہے، ماموں اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماموں جو ہے وہ اپنے بانجے، نانا نہیں دے سکتا اپنے بانجے کو، لیکن ماموں یہ اپنے بانجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا اسی طرح پھوپھی اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اپنی بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو ان سب کو دیا جائے، بلکہ ان کو دینا صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور بیوی نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر نے زکوٰۃ اپنی بیوی کو دیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بیوی نے زکوٰۃ اپنے شوہر کو دیے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ بنو ہاشم کو نہیں دے سکتی۔ کون کہتے ہیں بنو ہاشم؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دی، تو یا سید سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس میں ہمارے یہاں غلط فہمی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ جو صرف آپ علیہ السلام کے خاندان میں سے، حضرت فاطمہ کے خاندان میں سے، نسب میں سے ہوئی، ہاں یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب، اسی طرح حضرت عقیل، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی جو اولاد ہے ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی۔ حضرت عباس کی اولاد میں سے جو آیا جو بنو عباس کہتے ہیں، یا اس طرح حضرت حارث کی اولاد میں سے آیا آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب، یا آپ کے چچا حضرت عقیل تو ان کی اولاد میں سے ہو، یا اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ان میں سے کسی بھی اولاد میں سے ہو تو یہ سب بنو ہاشم کہلواتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ آخر میں ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ ہماری یہ زکوٰۃ کی رقم بعینہ ہی وہ گناہ کے کام میں جا کر خرچ کرے گا، ایسا یقین ہو، صرف بدظنی اور شک کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے، یقین ہو اگر ہمیں کہ ہماری یہ رقم وہ گناہ کے کام میں ہی خرچ کرے گا، تو پھر ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا جہاں ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہاں گناہ کے کام میں ہم اس کا تعاون اور مدد کر رہے ہیں۔
تو یہ تھے زکوٰۃ کے متعلق مختصراً جو مسائل آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو زکوٰۃ کے تعلق سے تو 10 منٹ کا وقت ہے، اس میں سوال کریں۔